بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قرآن کریم کی سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص یعنی سب سے خوبصورت کہانی قرار دیا ہے۔ یہ نہ صرف ایک نبی کی زندگی کا احوال ہے بلکہ حسد، صبر، معافی، تقدیر اور اللہ کی رحمت کا سبق بھی دیتا ہے۔ آئیے اس عظیم قصے کو تفصیل سے سمجھتے ہیں تاکہ ہر لمحہ دل میں اتر جائے۔ ناظرین، یہ کہانی شروع ہوتی ہے حران کے ایک مقدس گھر سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود ایک عظیم نبی تھے، اور والدہ حضرت راحیل علیہ السلام۔ راحیل ایک نیک، پاکیزہ اور خوبصورت خاتون تھیں، لیکن جب دوسرا بیٹا بنیامین پیدا ہوا تو پیدائش کے دوران ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام پر تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ دو معصوم بچے ماں سے محروم ہو گئے، لیکن اللہ کی رحمت نے ان کی خالہ کو بھیجا جو ان کی سگی ماں سے کم نہ تھی۔ انہوں نے یوسف اور بنیامین کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے بچوں سے بڑھ کر پیار دیا تاکہ انہیں کبھی ماں کی کمی نہ محسوس ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی ان دونوں کو اپنی آنکھوں کا نور بنا لیا، خاص طور پر یوسف، جن کا حسن، ذہانت اور پاکیزگی اللہ کی خاص نشانی تھی۔ ایک دن صبح سویرے یوسف مسکراتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے اور بولے، بابا جان، آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں۔ انہوں نے پیار سے یوسف کا سر تھپ تھپایا اور فرمایا، بیٹا، یہ سچا خواب ہے۔ یہ تیری نبوت، عظمت اور روشن مستقبل کی نشانی ہے۔ اللہ تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور اپنی نعمتیں اسی طرح مکمل کرے گا جیسے تیرے دادا حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق پر کیں۔ تیرا رب علیم و حکیم ہے۔ پھر سنجیدگی سے کہا، لیکن یاد رکھ، یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا۔ ہو سکتا ہے حسد میں آ کر وہ تیرے خلاف کوئی سازش کریں۔ ناظرین، یہی حسد کہانی کا موڑ بنا۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف اور بنیامین سے بے پناہ محبت تھی، کیونکہ وہ ماں سے محروم تھے۔ یہی محبت بھائیوں کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑکا رہی تھی۔ وہ سوچتے، بابا کی ساری توجہ یوسف پر ہے، کیسے اسے ہٹایا جائے۔ ایک دن وہ سب مل کر یعقوب کے پاس آئے اور بولے، بابا، آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں، اسے کل ہمارے ساتھ جنگل سیر کو لے جانے دیں، ہم دل و جان سے اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب جانتے تھے کہ ان کے دل میں کیا چھپا ہے، لیکن کھل کر نہ کہہ سے۔ رنجیدہ لہجے میں بولے، یوسف سے جدائی مجھے پریشان کرتی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ تم اس سے غافل نہ ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے نوچ نہ ڈالے۔ بھائیوں نے جواب دیا، اگر ہماری طاقت اور ہوشیاری کے باوجود ایسا ہوا تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی۔ یعقوب نے ناچاری میں اجازت دے دی۔ اگلے دن یوسف بھائیوں کے ساتھ نکلے۔ ابھی زیادہ دور نہ گئے تھے کہ بھائیوں کے چہرے بدل گئے۔ غصے، نفرت اور حسد کے آثار نظر آنے لگے۔ انہوں نے یوسف کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ قتل کا ارادہ کر لیا۔ یوسف روتے گڑگڑاتے بولے، میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں، مجھے قتل نہ کرو۔ مگر حسد کی آگ نے ان کے دلوں میں رحم کا نام و نشان مٹا دیا تھا۔ پھر ایک بھائی نے کہا، قتل کرنے کے بجائے اسے کسی کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ گزرے گا لے جائے گا۔ چلتے چلتے وہ کنعان کے ایک گہرے کنویں پر پہنچے۔ یوسف روتے دعائیں مانگتے رہے، مگر بھائیوں نے ان کی قمیض اتاری اور زبردستی کنویں میں پھینک دیا۔ پھر آپس میں بولے، اب بابا کا دل یوسف کی محبت سے خالی ہو جائے گا، ساری توجہ ہم پر ہوگی۔ مگر تقدیر ان کی چالوں پر ہنس رہی تھی۔
शाम ढलते ही वो रोते धोते घर लौटे, हाथ में यूसुफ की कमीज जिस पर बकरी का खून मिला हुआ था, याकूब के सामने रखकर बोले, बाबा, वही हुआ जिससे आप डरते थे। हम तीरंदाजी में मशगूल थे, यूसुफ से तवज्जो हट गई। भेड़िए ने हमला कर दिया और उसे चीर फाड़ डाला। ये रही उसकी खून आलूद कमीज। हमारी आंसू बहाती आंखें उसकी गवाह हैं। याकूब दिल ही दिल में उनके जुर्म को पहचान गए, मगर खामोश रहे। बस इतना बोले, तुम्हारे नफ्स और हसद ने तुम्हें नाजायज काम पर उकसाया है। अब मैं सब्र करता हूं और अपने रब से मदद मांगता हूं। इधर यूसुफ कुएं की गहराई में तन्हा बैठे थे। सियाह अंधेरे ने घेर रखा था। वो अपने बाप की हालत, अपनी बेगुनाही और भाइयों की बेरहमी पर रो रहे थे। आंखों से आंसू, लबों पर सिसकियां। इसी दौरान मिस्र जाने वाला एक काफिला वहां पड़ाव डालने आया। पानी भरने के लिए एक गुलाम कुएं पर आया। डोल डाली, खींची तो पानी की जगह एक खूबसूरत लड़का लटक रहा था, जिसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। गुलाम चीखा, आओ, मैंने कुएं से एक लड़का निकाला है। सब दौड़े आए, हैरत और खुशी से यूसुफ को देखने लगे। फैसला किया, उसे मिस्र ले जाकर गुलाम बनाकर बेचेंगे। इतने में यूसुफ के भाई भी पहुंच गए। झूठ बोला, ये हमारा गुलाम है जो भाग गया था। यूसुफ को धमकी दी, कुछ बताया तो कत्ल कर देंगे। मजबूर होकर यूसुफ ने कहा, हां, मैं इनका गुलाम हूं। भाइयों ने 20 दीनार में बेच दिया। यूसुफ काफिले के साथ मिस्र रवाना हो गए। मिस्र पहुंचकर काफिले ने यूसुफ को बाजार में बहुत कम कीमत पर बेच दिया। खरीदार थे अजीज़े मिस्र फतीफार। उन्होंने बीवी से कहा, यह लड़का शरीफ, नेक और काबिल है, उसका अच्छा ख्याल रखो। हो सकता है ये हमारे लिए बहुत काम आए, या हम उसे बेटा बना लें। इस तरह यूसुफ को मिस्र में आला मकाम मिला। घर के सब गुलाम उनके मातहत हो गए। यूसुफ जवानी को पहुंचे तो उनका हुस्न और शरफ देखते ही बनता था। जो देखता दीवाना हो जाता। जुलेखा, अजीज की बीवी, भी उनके हुस्न पर पागल हो गई। दिन रात यूसुफ की याद में घुलती रही। आखिरकार एक दिन तन्हाई में अपने दिल की बात कह दी, मगर यूसुफ नबी खानदान से थे। उन्होंने पाकदामनी का दामन थामे रखा और मुंह फेर लिया। जुलेखा ने हार न मानी। एक दिन महल के सब दरवाजे बंद कर दिए। यूसुफ को पकड़ने दौड़ी। यूसुफ भागे, जुलेखा ने पीछे से कमीज पकड़कर फाड़ दी। इसी लम्हे अजीज दरवाजे पर दाखिल हुआ। जुलेखा ने फौरन उल्टा इल्जाम लगाया, ये कनानी लड़का एहसान फरामोश है, इसने मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की, इसे जेल या सजा दो। यूसुफ ने सच बोला, ए अजीज, इसने मुझे नाजायज काम की तरफ बुलाया, मैंने मुंह मोड़ लिया। फिर बोले, इस पालन्ने के बच्चे से पूछो, अल्लाह ने बच्चे को बोलने की ताकत दी। उसने कहा, अगर कमीज आगे से फटी तो यूसुफ कसूरवार, पीछे से तो जुलेखा झूठी, कमीज पीछे से फटी थी। अजीज समझ गया, यूसुफ बेगुनाह है। जुलेखा से कहा, यह तुम्हारा मकरू है, तौबा करो। मगर बात फैल गई। मिस्री औरतें जुलेखा पर तनकीद करने लगीं। जुलेखा ने महफिल सजाई, सबको छुड़ियां दी, फल पेश किए। फिर यूसुफ को बुलाया। औरतें हुस्न देखकर हाथ काट बैठीं, चीखें, ये इंसान नहीं, फरिश्ता है।
زلیخا مسکرائی۔ تم ایک نظر میں پاگل، میں روز دیکھتی ہوں، پھر بھی یہ میری نہ مانے تو جیل جائے گا۔ زلیخا کی شرمندگی بڑھی۔ آخرکار یوسف کو جیل بھیج دیا گیا۔ ذیل میں 2 قیدی آئے، ساقی بادشاہ کا جام بھرنے والا، نانبائی۔ ساقی نے خواب دیکھا، انگور نچوڑ رہا ہوں، نانبائی۔ روٹیاں سر پر، پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف نے تعبیر دی، ساقی رہا ہوگا، نانبائی سولی پر چڑھے گا۔ ساقی سے کہا، بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ دونوں خواب سچ ہوئے، مگر ساقی بھول گیا۔ یوسف کئی سال جیل میں رہے۔ ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں 7 دبلی انہیں کھا گئیں، 7 سبز بالیاں، 7 سوکھی۔ کوئی تعبیر نہ بتا سکا۔ ساقی کو یاد آیا، یوسف کو بلایا گیا۔ یوسف نے کہا، 7 سال خوشحالی، پھر 7 سال قحط، پہلے 7 میں ذخیرہ کرو۔ بادشاہ متاثر ہوا، یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ مگر یوسف نے رہائی سے انکار کیا، پہلے میری بے گناہی ثابت کرو۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا، سب نے اقرار کیا، یوسف پاک دامن ہے۔ زلیخا نے بھی توبہ کی، میں نے اسے پھنسایا تھا۔ یوسف باعزت رہا ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ یوسف بولے، مجھے خزانوں کا نگران بنائیں، میں ایمانداری سے کام کروں گا۔ یوسف نے گودام بنوائے، غلہ جمع کیا، قحط آیا، مگر مصر محفوظ رہا۔ زلیخا مفلس ہو گئی، یوسف سے ملی، توبہ کی، اللہ نے جوانی لوٹائی۔ یوسف نے نکاح کر لیا، ان کے 2 بیٹے ہوئے، منشا اور افراہیم۔ قحط کنعان تک پہنچا۔ یعقوب نے بیٹوں کو مصر بھیجا، مگر بنیامین کو روکا۔ یوسف نے بھائیوں کو پہچان لیا، مگر چھپایا۔ غلہ دیا، پیسے واپس ٹلوائے، کہا، چھوٹے بھائی کو لاؤ۔ دوسری بار بنیامین آیا۔ یوسف نے رات اسے اپنے پاس رکھا، بتایا، میں یوسف ہوں، راز چھپاؤ۔ واپسی پر سونے کا پیالہ بنیامین کی بوری میں ڈالا، پکڑے گئے تو بھائی گڑگڑائے۔ یوسف نے بنیامین روک لیا۔ تیسری بار بھائی روتے ہوئے آئے۔ یوسف نے انکشاف کیا، میں یوسف ہوں، اللہ نے ہمیں ملا دیا، سب معاف۔ قمیض بھیجی، بابا کے چہرے پر ڈالو بنائی لوٹ آئے گی۔ قمیض پہنچی، یعقوب کی آنکھیں کھل گئیں، پورا خاندان مصرایا۔ یوسف نے والد کو تخت پر بٹھایا، سب نے سجدہ چوکھنا شکر کیا۔ یوسف بولے، یہ وہی خواب تھا جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، اللہ نے سچ کر دکھایا۔ اس نے مجھے جیل سے نکالا، خزانے سونپے، جدائی کے بعد ملا دیا۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ ناظرین، یہ قصہ بتاتا ہے، حسد بربادی لاتا ہے، صبر عروج دیتا ہے، معافی دلوں کو جوڑتی ہے، اللہ کی تقدیر کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں اور اپنا شہر بتائیں۔ اللہ ہمیں بھی صبر، معافی اور تقوی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔